بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فضیل بن ربی رحمۃ اللہ علیہ طائب ہونے سے پہلے ایک ڈاکو تھے۔ آپ اپنے ٹولے کے ہمراہ صحرا سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹتے اور اپنی پسند کی چیز خود رکھ کر باقی سب اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیتے۔ آپ بہت باہمت اور بامروت تھے۔ جس بھی قافلے میں عورت ہوتی یا قافلے میں قلیل سامان ہوتا اسے نہ لوٹتے، اور جس بھی قافلے کو لوٹتے ان سے سارا سامان نہ لوٹتے بلکہ کچھ ان کو لوٹا دیتے۔ آپ اس دوران بھی نماز پڑھتے اور روزے رکھتے۔ ایک بار ایک قافلے نے کہیں قیام کیا۔ اس قافلے میں موجود ایک نوجوان نے لٹ جانے کے خوف سے سوچا کہ اپنا مال کہیں ریت میں دبا دیتا ہوں اور روانگی کے وقت نکال لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ قافلے سے ذرا دور گیا تو دیکھا کہ ایک نیک شخص صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نوجوان نے اس کے پاس اپنا مال بطور امانت رکھوا دیا۔ جب قافلے میں لوٹا تو دیکھا کہ ڈاکو قافلے کو لوٹ رہے تھے۔ ڈاکو جب لوٹ مار کے بعد چلے گئے تو وہ نوجوان اپنی امانت واپس لینے کے لیے نماز پڑھنے والے اس نیک شخص کے پاس گیا، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہی شخص قافلہ لوٹنے والے لٹیروں کے بیچ میں بیٹھا لوٹ کا مال تقسیم کر رہا تھا، اور نوجوان کو دیکھ کر اس سے آنے کا سبب پوچھا تو نوجوان نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں اپنی امانت واپس لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ جہاں امانت رکھی تھی وہیں پڑی ہے، اپنی امانت اٹھا لو۔ دوسرے لٹیروں نے کہا کہ اس کی رقم باہمی بانٹنے کے بجائے واپس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہوں۔ لٹیروں کا وہ سرگنا حضرت فضیل بن ربی تھے۔ پھر ایک رات صحرا میں ایک قافلہ آ کر رکا۔ قافلے میں موجود ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا، ترجمہ: کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں؟ تو فضیل بن ربی کے دل پر اس آیت کریمہ کو سن کر ایسا اثر ہوا گویا کہ کسی نے تیر مار دیا ہو۔ آپ نے اسی وقت توبہ کی اور روتے ہوئے صحرا کی جانب نکل گئے اور مشغول عبادت و ریاضت ہو گئے۔ آپ نے ان سب لوگوں سے معافی طلب کر لی جنہیں آپ نے ستایا تھا۔ ایک یہودی نے آپ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس پہاڑی کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ خدا کی شان کے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ دیکھ کر اس یہودی نے اپنے دل میں آپ کے لیے موجود عداوت ختم کر دی اور کہا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک آپ میرا مال واپس نہ کرو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے تکیے کے نیچے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی موجود ہے، آپ وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مجھے دے دیں تو میری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے وہ تھیلی اٹھا کر اس یہودی کو دے دی۔ پھر اس نے شرط رکھی کہ پہلے مجھے مسلمان کرو تو پھر تمہیں معاف کروں گا، اور آپ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گی، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہ تھا، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہ تھیلی اٹھا کر مجھے دے دیں، کیونکہ میں نے اس تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ نے وہ تھیلی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مجھے دی تو وہ مٹی واقعی سونا بن گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اسلام ہی سچا مذہب ہے۔